وقت سیاسی استحکام میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان ہے۔ عمران خان خود کو اور ملک کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، اب دیکھنا ہے کہ وہ پہلے کس کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ کا۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے AIY نیوز کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سیاست و استحکام کی ذمہ داری سیاستدانوں، سیاسی جماعتوں کی ہے، اور سیاستدانوں کو یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ اس وقت سیاسی استحکام میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ بانی PTI عمران خان ہے۔ بانی PTI خود کو اور ملک کو تباہ کر سکتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پہلے کس کو تباہ کرتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا ووٹ مزاحمت کا ہے اور لوگ مزاحمت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے بانی PTI مزاحمت نہیں کر سکے گا، لیکن ماننا پڑے گا بانی PTI نے مزاحمت کی۔ 32 سال سے نواز شریف کے ساتھ ہوں، انہوں نے ہمیشہ مزاحمت کی سیاست کی، مگر اس بار مزاحمت کی سیاست نہیں چلی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا دیکھنا ہے بانی PTI کی مزاحمت ہمیں لے ڈوبے گی یا ہماری مفاہمت۔ مجھے لگتا ہے ان کی مزاحمت اور ہماری مفاہمت کے درمیان ہی کچھ ہے۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے کہا پارٹی میٹنگ میں میری رائے تھی اتحادی حکومت نہیں بنانی چاہیے۔ یہ بات درست نہیں کہ سلیکشن میں سلیکشن ہوئی، یہ سب سازشی تھیوریاں، کسی کو ٹارگٹ بھی نہیں کیا گیا۔ عام انتخابات 2024 میں اپنی شکست کے حوالے سے بات کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا میں چاہوں تو اپنی شکست پر 10 باتیں نکال سکتا ہوں، لیکن میں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا۔ جاوید لطیف الیکشن سے متعلق غلط کہتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا۔ اس الیکشن میں جتنا مجھے اپنے ہارنے کا یقین ہے اتنا ہی جاوید لطیف کی ہار کے صحیح ہونے کا بھی یقین ہے۔ جاوید لطیف کا گلہ ہے وہ ہار گئے، لیکن رانا تنویر کیوں جیت گئے؟ انہوں نے کہا اگر رانا تنویر بھی ہار جاتے تو جاوید لطیف سکون میں ہوتے۔ میں ان کا درد سمجھتا ہوں، ان کا دکھ رانا تنویر کے ڈی نوٹیفائی ہونے سے ختم ہونے والا نہیں۔ جاوید لطیف کو وہ بات کرنی چاہیے جو دوسرا مان بھی لے۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے کہا پارلیمنٹ میں تقریب کے دوران سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہیروئن کیس پر میرے متعلق بہت غلط بات کی تھی، جس پر تلخ کلامی ہوئی تھی۔ شہباز شریف نے جنرل باجوہ کو کہا دیکھیں رانا ثنا کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ بے گناہ ہے، تو قمر باجوہ نے کہا کہ وہ اس میں بے گناہ ہے تو کوئی اور کام کیا ہوگا، میں نے یہ بات سن لی تھی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کچھ روز بعد پھر پارلیمنٹ میں بریفنگ تھی تو قمر جاوید باجوہ سے میری تلخی ہو گئی۔ میں نے باجوہ سے کہا آپ نے میرے خلاف جو مقدمہ بنایا اللہ میرا انصاف کرے گا، جس پر قمر باجوہ نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، کیس میں نے نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا آپ نے ہی بنایا ہے، آپ کا ماتحت اگر آپ کی مرضی کے بغیر کوئی کام کرتا تو 4 دن بعد اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا۔ جب ہمارے درمیان تلخی بڑھی تو اعظم نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق بیچ میں آئے اور کہا چھوڑ دیں۔ سابق وفاقی وزیر رانا ثناءاللہ نے کہا مجھ پر یہ کیس کروانے والا عمران خان تھا، لیکن کرنے والا قمر جاوید باجوہ ہی تھا۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر اور سابق وفاقی وزیر نے کہا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کو حق نہیں وہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرے۔ PTI والے شور تو مچاتے ہیں لیکن تحریری شکایت نہیں کرتے۔ شہباز گل اعظم سواتی کو میں نے خود کہا کہ شکایت کرو، ہم انکوائری کرتے ہیں، دونوں نے شکایت نہیں کی۔ جب ہم پر ٹارچر ہوا تو ہم نے مقدمات درج کرائے۔ محسن نقوی سے متعلق کیے گئے سوال پر رانا ثنا کا کہنا تھا کہ ہم اس تاثر کو ختم کرنے میں ناکام رہے کہ نگران حکومت نون لیگ کی نہیں جن کا سیاسی نقصان ہوا۔ محسن نقوی صرف نون لیگ کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ اور وجوہات پر بھی وزیر بنے۔ انہوں نے کہا ایسی ترمیم ہونی چاہیے کہ نگران حکومتی شخصیات کسی بھی منتخب حکومت کا حصہ نہ ہو، ورنہ اس طرح تو ہر نگران حکومت اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے ایسے اقدامات کرے گی۔